إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات أخرجه أحمد وصححه الألباني رحمه الله. محترم سامعین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، عزت ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما اور رازق انس و جن ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء سید المرسلین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امتی ہونے کا ہمیں شرف ملا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، انس و جن کو اس دنیا کے اندر آباد کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو متعدد طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مختلف نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جس نعمت کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے، جس نعمت کے بغیر انسان کے اندر ادھورا پن، انسان کے اندر کمی کا احساس رہتا ہے، وہ نعمت ہے میرے بھائیوں اولاد کی نعمت۔ اولاد یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب اولاد چاہے بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں تفریق نہیں فرمائی کہ جس کے یہاں بیٹے ہیں اس کو بڑی نعمت ملی، یا جس کے یہاں بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اس کو اللہ کی چھوٹی نعمت ملی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی اس تقسیم سے راضی نہیں
تو اللہ کی قسم ایسا آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے اس تقسیم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیوں سے نوازتا ہے، صرف بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ باز بنا دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں، بیٹے، اولاد یا بیٹیاں، بچیاں، یہ بغیر کسی تفریق کے اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر کسی آدمی کو صرف اور صرف بیٹے ملے تو بھی اسے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یا کسی کو اللہ رب العالمین اگر بیٹے کی نعمت سے محروم کر دے، بیٹیاں عطا کرے، تو بھی ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اگر کسی کو اللہ رب العالمین اپنی اس نعمت سے محروم کر دے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دے، تو ایسے آدمیوں کو اب اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے اور اس پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ جگہ فضا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، مجھے اولاد کی نعمت سے کیوں محروم کر دیا، ایسا جگہ و فضا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بیٹیاں جس طرح بیٹے کی پیدائش پر ہم آپ خوش ہوتے ہیں، بیٹے کی پیدائش پر جس اہتمام کے ساتھ ہم عقیقے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے یہاں بیٹا پیدا کیا ہے، سیم اسی طرح بیٹیوں کی پیدائش پر بھی آپ کے یہاں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اسی اہتمام کے ساتھ عقیقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس خوشی کے ساتھ آپ اپنے رشتہ داروں کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اسی اہتمام اور خوشی کے ساتھ بیٹی کی پیدائش پہ بھی آپ اپنے رشتہ داروں کو یہ خبر دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المؤمنات الغالیات۔ اے لوگوں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکرہوا البنات، اے لوگوں، لڑکیوں کو، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، بیٹیوں کی پیدائش پہ نہ خوشی کا، ناراضگی کا اظہار نہ کرو۔ فإنہن المؤنسات الغالیات، کیونکہ یہ بیٹیاں دلوں کو سکون دینے والی، محبت کرنے والی، دل بہلانے کا سبب اور ایک ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا ایک قیمتی اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے۔ ان کی پیدائش پہ تم غمی کا اظہار نہ کرو، تمہارے چہرے کا رنگ نہیں اڑنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، امام بخاری نے اپنی الادب المفرد کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل نقل کیا ہے کہ جب ان کے خاندان میں کسی کے یہاں ولادت ہوتی لا تسألوا ابنت هي ام ولدا، تو وہ سوال نہیں کرتی کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ کسی کے یہاں اگر پیدائش ہوتی وہ یہ قطعاً نہیں پوچھتی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، بلکہ کیا کرتی تقول اصوی ہیا، وہ سوال کرتی کہ یہ جو مولود ہے، یہ جو ولادت ہوئی ہے، کیا کامل پیدائش ہوئی ہے، صحیح سالم پیدا ہوا ہے؟ جب کہا جاتا ہاں تو وہ کہتی الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ اگر ہمارے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، ہم کسی کو خبر دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں
اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے، اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے، لیکن وہی کسی کے یہاں اگر بیٹی کی پیدائش ہو تو اس کا چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، چہرہ خط ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو اگر بیان کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہماری اہلیہ کے یہاں ولادت ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ ہماری اہلیہ کے یہاں ولادت ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ جب سامنے والا سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی، تب ہماری زبان سے یہ ادا ہوتا ہے کہ اللہ نے بیٹی نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کی پیدائش پر ناخوشی کا اظہار کرنا، غمی کا اظہار کرنا، یہ اسلام اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں، یہ زمانے جاہلیت کے ان ظالم و جابر حکمرانوں اور جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان جاہلیت کے طریقے کے جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ زمانے جاہلیت میں جب ان میں سے ان کافروں کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی، اللہ رب العالمین نے بیٹی کی پیدائش پر جس کلمے کا استعمال کیا ہے، آپ اس کلمے کی جانب اگر آپ دیکھیں تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی، نہیں، اللہ نے کیا کہا، جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی، کیا ہوتا، ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو مارے غم کے، مارے ٹینشن کے، مارے فکر کے ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا اور وہ اندر ہی اندر سے گھٹنے لگتا، اندر ہی اندر سے گھٹنے لگتا، یتوارا من القوم ما بشر به، اور لوگوں سے اپنے چہرے کو چھپاتا پھرتا تھا اس بری خبر کی وجہ سے، اس کی نگاہ میں اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی تھی، یعنی بیٹی کی پیدائش کی اگر انہیں خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، لوگوں سے چھپتا ملتا کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، وہ سوچتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ آدمی سوچتا کہ کیا اس کالک کو، یہ بچی، یہ جو ہمیں بیٹی کی خبر کی ملی ہے، کیا اس بیٹی کو اس رسوائی کے ساتھ میں باقی رکھوں یا اسے زندہ مٹی کے اندر دفن کر دوں، یہ حالت ان کی تھی۔ میرے بھائیوں، آج ہم اسلام تو لے آئے ہیں، آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جاہلیت کی بعض عادتیں کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، اور انہی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی بیٹے کی پیدائش پہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جبکہ اسلام کی بیٹیاں اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہیں، وہ قیمتی نعمت ہے کہ اللہ کی قسم یہ بیٹیاں اپنی کمزوری کے باوجود اپنے والدین کے لیے پہاڑ سے ٹکرانے کا جذبہ رکھتی ہیں، اپنے والدین کے لیے ظالم و جابر حکمرانوں اور اپنے وقت کے فرعونوں سے آنکھ میں آنکھ ملا کر اپنے والد کے لیے جھگڑا اور لڑنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں۔ تاریخ اسلام، بناتے اسلام کی بیٹیوں کی ایسی بہادری سے بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کے دفاع کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں۔ آئیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ شروع سے اسلام کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شروع اسلام کی بات ہے، مکہ کے قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، شیبہ بن عتبہ، اسی طرح سے تقریباً 7-8 لوگ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ سارے کے سارے حرم مسجد حرام کے اندر، کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ذرا اس ریاکار کو تو دیکھو،
کیسے لوگوں کے لیے دکھاوا کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی دوران ایک شخص نے کہا کہ ابھی کل فلاں آدمی کے یہاں اونٹ کو ذبح کیا ہوا تھا، تم میں سے کون ہے جو جائے اس کی اوجڑی کو لائے اور اس ریاکار کے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ڈال دے۔ میرے بھائیوں، ان میں سے عقبہ بن ابی معیط جاتا ہے، ان میں جو سب سے بدبخت آدمی تھا عقبہ بن ابی معیط جاتا ہے، اس کی بڑی سی اونٹ کے اوجڑی کو لے کے آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں آپ کے کندھے مبارک پر اس بڑی سی بدبودار اوجڑی کو رکھ دیتا ہے۔ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کے خبر دیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ، جاریتن کے معنی لڑکی، جویریتن کے معنی چھوٹی لڑکی، لگ بھگ 8-9 سال کی عمر ہے۔ آئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی تشریف لاتی ہیں، دوڑی دوڑی تشریف لاتی ہے اور اپنے کمزوری کے باوجود اونٹ کے اس اوجڑی کو آپ کے کندھے مبارک سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ کہتی ہے، دوسری حدیث میں الفاظ ہے انا انصرک یا ابتا، انا انصرک یا ابتا، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان میں تمہاری مدد کروں گی، اے میرے ابو جان میں تمہاری مدد کروں گی۔ اور کسی طرح سے اونٹ کے اس اوجڑی کو آپ کے کندھے سے وہ ہٹاتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ ہٹ جاتی ہے کہ چھوٹی سی بچی، اس وقت کے بڑے بڑے سردار، اس وقت کے ظالم و جابر لوگ ان کی جانب متوجہ کہتے ہوئے وہ پیاری سی بچی، پھول کی بچی بہت برا برا انہیں کہتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس منظر کا تصور کریں، ذرا اس منظر کا تصور کریں کہ ایک طرف قریش کے بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے سردار، ابو جہل، اسی طرح ان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی اس کے والد کے کندھے پر اونٹ کی بدبودار اوجڑی رکھی ہوئی ہے، 9-10 سال کی بچی بغیر کسی خوف کے آ کے اپنے ابو کو دلاسا دے رہی ہے، انا انصرک یا ابتا، اے ابو جان میں تمہاری مدد کرتی ہوں، اے ابو جان گرچہ زمانہ آپ پر ظلم کر رہا ہے میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اور اس اوجڑی کو ہٹانے کے بعد ان ظالموں سے ٹکرا جاتی ہے۔ جتنی ہمت اس بیچاری کے اندر ہوتی ہے ان کو برا بھلا جو بھی کہنا لگتا ہے وہ کہتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی بچیوں کی پیدائش پر، ایسی بچیوں کی پیدائش پر اگر آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے تو آپ میں اور قریش کے ان جاہلوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ بیٹیاں اللہ رب العالمین کی نعمت ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش، ان کے پرداخت پر بہت زیادہ اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ بیٹیاں اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے کہ اللہ کی قسم اگر کوئی آدمی ان بیٹیوں کی اچھی سے پرورش و پرداخت کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے جنت کی گارنٹی لی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں من عال ابنتین او ثلاث بنات او اختین او ثلاث اخوات حتی یبن او یموت عنہن كنت انا وهو في الجنة كهاتين واشار باصبعيه السبابة والوسطى۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ لوگ جن کو اللہ نے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے اس خوشخبری کو سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش و پرداخت اور ان کی اچھی طرح سے پرورش کر کے شادی کرنے پر کتنا بڑا اجر کا وعدہ کیا ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 2 بہنوں کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی حتی یبنہ، یہاں تک کہ وہ اس سے رخصت ہو گئی۔ کیا مطلب رخصت ہو گئی؟ رخصت سے مراد یہاں تک کہ ان کی شادی ہو گئی، شادی ہو کر کے وہ اپنے گھر چلی گئی یا ان کی وفات ہو گئی، او یموت عنہن، یا اس آدمی کی جس نے اپنی بہن کی، اپنی بیٹیوں کی پرورش و پرداخت اچھی طرح سے کی تھی، اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت انا وهو كهاتين في الجنة، آپ نے اپنی بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی سے
اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور وہ قیامت کے دن جنت میں ایسے رہیں گے، میں اور وہ جنت میں ایسے رہیں گے جس نے اپنی بچیوں کی اچھی طرح سے پرورش و پرداخت کی، ان کو بنیادی دین کی تعلیم دی اور ان کو شادی کر کے باعزت طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کر دیا، چاہے اس کی بیٹی ہو چاہے اس کی بہن ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے اور جنت میں بھی وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ اس کے کیا دو مفہوم؟ ایک تو یہ کہ آپ دیکھتے ہیں یہ دونوں انگلیاں اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بیچ والی انگلی اور شہادت والی انگلی، بیچ والی انگلی سے شہادت والی انگلی تھوڑی سی چھوٹی ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اسی طرح میرے جنت کے مقام و مرتبے اور بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کر کے ان کی شادی کرنے والے کے مقام و مرتبے میں بہت زیادہ فرق نہیں رہے گا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جیسے یہ انگلیاں قریب ہیں ایسے ہی وہ آدمی جو بچیوں کی اچھی طرح سے پرورش و پرداخت کرتا ہے، جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں، جنت کے اندر اس کی جنت مجھ سے قریب ہوگی، وہ مجھ سے قریب ہوگی۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ رب العالمین نے بیٹیوں سے نوازا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مسند احمد کی ہی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان پر خرچ کیا، ان کی وجہ سے جو پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں کو برداشت کیا، آپ نے فرمایا وجبت لہ الجنت البتہ، کہ ایسا آدمی لا محالہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، ایسے آدمی پر جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، آپ نے کہا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ بھی۔ پھر راوی کا بیان ہے کہ آپ کا لہجہ اس طرح تھا کہ اگر کوئی آدمی کہہ دیتا کہ کسی نے 1 بیٹی کی پرورش کی تو آپ اس کے جواب میں ضرور یہ کہتے کہ جس نے 1 بیٹی کی پرورش کی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک حدیث اور کہ بچیوں کی پرورش اور پرداخت میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کو آدمی آسانی سے خوش اسلوبی کے ساتھ جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، تو بھی ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر دونوں کے اندر یہ حدیث ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت آئی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، اس نے مجھ سے کھانے کا کچھ سوال کیا، میں نے اسے 1 کھجور دیا، میرے پاس 1 کھجور تھا، اس 1 کھجور کو میں نے اس عورت کو دے دیا، اس عورت نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ ایک بیٹی کو دیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دیا اور اپنا کچھ نہیں کھایا۔ جب وہ عورت چلی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے جب اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم سے نجات دے دیا ہے، صحیح مسلم کے اندر سیم یہی روایتیں ہیں، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے کہ اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اسے 3 کھجور دیا، ایک اس نے اپنی 1 بچی کو دیا، دوسرا اس نے دوسری بچی کو دیا، اور تیسرا کھجور جیسے اس نے اپنے منہ کی جانب اٹھایا کھانے کے لیے، ان بچیوں نے سوال کر لیا، مانگ لیا۔ اس عورت نے اس تیسرے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو، اور خود نہیں کھایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے بہت پسند آیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس کا تذکرہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہا بہا الجنہ، کہ اس عمل کی وجہ سے اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔
یعنی اپنا بھوکا پیاسا رہ کر کے اپنی بیٹیوں کی اس نے پرورش کر دی، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی نعمت ہے، ایسی جنت میں جانے کا یہ ذریعہ ہم سب کے پاس الحمدللہ موجود ہے، یا ماشاءاللہ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ ان بچیوں کی پرورش کیجئے، ان کی پیدائش پہ آپ خوشی کا اظہار کیجئے۔ کافروں کی طرح جاہلیت کے اندر جو لوگ تھے ان کی طرح بیٹیوں کی پیدائش پر نہ خوشی کا اظہار نہ کیجئے، یا ان کی پیدائش پر آپ ٹینشن میں نہ لائیے کہ ان کی پرورش کیسے ہوگی، ان کی شادی کیسے ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف یہ واجب ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اگر کپڑا دلانا ہوتا ہے عید کے اندر یا خرچ کے لیے پیسے دینے ہوتے ہیں، بیٹا اور بیٹی کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ جاہلیت کا لوگوں کا طریقہ ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو دے رہے ہیں کوئی چیز تو سارے بچوں کو ایک نگاہ سے دیکھیے، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ یا اسی طرح سے لوگ اپنی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، شادی کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بچیوں سے کوئی تعلق نہیں، جو بھی چیزیں دینی ہوتی ہیں صرف اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنے مال میں سے گرچہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو شادی کر کے ان کے گھروں کو روانہ کر دیا ہے، آپ اپنے مال میں سے اگر کسی ایک اولاد کو دے رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو دے رہے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دے رہے ہیں، تو اللہ کی قسم یہ ظلم و زیادتی ہے، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ جب بھی آپ اپنی اولاد کو کوئی چیز دیں، چاہے وہ شادی ہو گئی ہو، شادی نہ ہوئی ہو، سب کو برابر دیں۔ ایک بیٹے کے نام سے اگر آپ نے فلیٹ کیا تو آپ کی اگر بیٹی ہے، گرچہ اس کی شادی ہو گئی ہے، مالدار ہے، کھا پی رہی ہے، پھر بھی آپ کو ایک فلیٹ دینا ہی دینا ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو میرے بھائیوں قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ یاد رکھیں، عطیہ، ہدیہ اور تحفہ جو آپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ سارے بچوں کے درمیان برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ وراثت، یعنی ایک آدمی کی وفات کے بعد اس کے بچے اور بچیاں جو ہیں وراثت اس طرح تقسیم ہوگی، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو یا مذکر کو مؤنث کے بنسبت ڈبل ملے گا۔ جیسے لڑکی اور لڑکے دونوں ہیں تو لڑکی کو اگر 1 لاکھ ملا تو لڑکے کو 2 لاکھ ملے گا۔ لیکن وہی وراثت اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں تقسیم کر رہا ہے، مرنے سے پہلے تقسیم کر رہا ہے، تو وہاں پر یہ اصول یا یہ قاعدہ نافذ نہیں ہوگا، بلکہ برابر دینا پڑے گا۔ آپ کے پاس 4 لاکھ ہے، 2 بچے 2 بچیاں ہیں، آپ کو چاروں کو 1 لاکھ دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اتقوا اللہ وعدلوا بین ابنائکم، کہ لوگوں، اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، ٹائم ہو گیا، میں اس ڈرن نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ جب بھی کوئی چیز دو، جب بھی کوئی ہدیہ دو، جب بھی کوئی تحفہ دو، جیب خرچ دو، انصاف کے ساتھ کام لو، سب کو برابر دو۔ یہ نہیں کہ یہ بیٹی ہے اس کو کم دوں گا، وہ بیٹا ہے اس کو زیادہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بر الہ جس طرح ہم بچوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر بھی ہم اسی طرح خوشی کا اظہار کریں۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم نے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم نے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا کر۔ یا رب العالمین ہم نے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم نے جو لوگ وفات پا چکے ہیں، گرچہ وہ گنہگار تھے، خطا کار تھے، لیکن یا اللہ تیری رحمت کا دائرہ سب چیز سے کشادہ ہے، اپنی خاص رحمت سے ان پر رحم فرما، انہیں عذاب قبر سے نجات دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔